رائٹر سید علی حسن گیلانی۔ اور ایک جگہ تصویر میں جدید دور کی لکسر اور قدیم دور کی عظیم الشان مصری سلطنت تیبس کا منظر نمایاں تھا، جہاں وادی شہاں کا نظارہ تھا اور ایک جگہ صحرا میں ایک احرام کا منظر تھا۔ کیپٹن، مجھے یقین ہے کہ ہمیں کتاب ارواح کی تلاش کے لیے مصر کے شہر لکسر، جو کسی دور میں تیبس کے نام سے مصر کا اور دنیا کا سب سے عظیم الشان شہر ہوا کرتا تھا، جہاں وادی شہاں بھی ہے، وہیں جا کر ہمیں کتاب ارواح کا کوئی راز ملے گا۔ روبرٹ نے غور سے ان تحریری تصویروں کو دیکھنے کے بعد کیپٹن مائیکل سے کہا، ہاں کیپٹن، تم درست کہہ رہے ہو، ہمیں واقعی کتاب ارواح کی تلاش کے لیے مصر کے قدیم شہر لکسر جانا چاہیے اور وہاں وادی شہاں میں جا کر کتاب ارواح کو تلاش کرنا چاہیے، اور مجھے بھی یقین ہے کہ وہیں جا کر ہمیں اس پراسرار کتاب کے بارے میں کوئی اہم کلیو ملے گا۔ کیپٹن مائیکل نے کہا، اور سب واپس جانے کے لیے پلٹے اور ٹارچوں کی تیز روشنی میں سب اس احرام سے باہر جانے کے لیے راستہ تلاش کرنے لگے۔ لیکن یہ دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو گئے کہ صالح اور مدام کوشیلا نے جو مقصود نشان بنائے تھے وہ غائب ہو چکے، جیسے انہوں نے کہیں کوئی نشان ہی نہ لگایا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نشان مٹ جائیں؟ صالحہ نے حیرت سے چونک کر کہا، ہاں میں صالحہ، یہ تو اب ہم بری طرح پھنس گئے ہیں۔ مدام کوشیلا نے بھی حیرت سے کہا، چلو اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہرشل نے کہا، لیکن ہرشل، یہاں تو بے شمار راہداریاں ہیں اور بھول بھلیاں ہیں اور بالکل ایک جیسی ہی ہیں، اور کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم احرام کے اندر کتنی دور آ چکے ہیں۔ اگر ہم نے غلط راستے سے نکلنے کی کوشش کی تو پھر ہم یہاں پھنس کر رہ جائیں گے۔ رولف نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، ہاں، اس سے واقعی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے کسی پوشیدہ دشمن نے ہمیں الجھانے اور ان بھول بھلیوں کے قیدی بنانے کے لیے ہمارے نشان مٹا دیے ہیں۔ صفدر نے بھی تشویش بھرے لہجے میں کہا، لیکن پھر بھی ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے تاکہ باہر نکل سکیں، کیونکہ ہم یہاں احرام کے نیچے بہت اندر آ چکے ہیں۔ کیپٹن مائیکل نے ہارن بھینج کر کہا، ٹھیک ہے، چلو اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس بار گروسری نے بھی ہارن بھینج کر کہا تو سب نے ایک طویل سانس لی۔ میرے خیال میں روبرٹ اور کیپٹن مائیکل کا اندازہ درست ہے کہ لکسر شہر میں وادی شہاں سے ہی ہمیں کتاب ارواح کا کلیو مل سکتا ہے، اس لیے تو ہمارے کسی ذہین اور پوشیدہ دشمن نے ہمیں جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ لیکن آپ سب درست کہہ رہے ہیں، ہمیں اندازے سے ہی صحیح اس احرام سے باہر نکلنا ہوگا۔ ہرشل نے کہا تو سب ایک بار پھر پلٹے اور اندازے سے راہداریاں کراس کر کے آگے بڑھنے لگے، لیکن یہ دیکھ کر ان کے اوسان ختم ہو گئے کہ سامنے راستہ بند تھا۔ ایک سنگی دیوار تھی جو ان کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اوہ، آخر جس کا خدشہ تھا وہی ہوا، اور ہم راستہ بھٹک کر اصل راستے کے بجائے غلط راستے میں بھٹک چکے۔ کیپٹن مائیکل نے اس بار ہارن بھینج کر کہا تو سب کے چہروں پر موت کی سی زردی چھا گئی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ ان بلبلیوں میں پھنسنے والا باہر نہیں نکل سکتا۔ اچانک ٹارچوں کی تیز روشنی میں ان سب نے ایک بھیانک منظر دیکھا، جسے دیکھ کر خوف سے ان سب کے اوسان خطا ہوتے چلے گئے۔ عمران، یہ تم نے صفدر، روبرٹ، صالح اور گروسری کو الگ کیوں کر دیا ہے؟ ہم اکٹھے رہتے تو زیادہ اچھا ہوتا اور سب مل کر کتاب ارواح کی تلاش کرتے۔ جولیا نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں جولیا، ہم ایک ایسی کتاب کی تلاش میں ہیں جو بہت قدیم دور کی ہے اور کچھ معلوم نہیں کہ آخر وہ ہمیں کہاں ملے گی۔ اس لیے میں نے 2 گروپ تشکیل دیے ہیں تاکہ اس پراسرار کتاب کو تلاش کر سکیں۔ عمران نے جواب دیا، ہاں مس جولیا،
بوس نے درست فیصلہ کیا ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ بوس کے اسی فیصلے سے ہی ہمیں کامیابی ملے گی۔ جوزف نے جولیا کی طرف دیکھ کر عمران کی بات کی طرفداری کی۔ عمران نے اپنے ہوٹل پہنچ کر سوائے جولیا اور جوزف کے باقی 4 ساتھیوں کو الگ کر دیا تھا اور انہیں دریائے نیل کی طرف روانہ کیا تھا۔ چونکہ روبرٹ کو مصریات کا کافی حد تک تجربہ تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ صفدر، صالحہ اور کروشٹی کے ساتھ مل کر کتاب ارواح کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ عمران، جولیا اور جوزف اس وقت ہوٹل کے لان میں بیٹھے تھے اور کھانا کھانے کے بعد بات چیت کر رہے تھے۔ عمران، ویسے ایک کیسا عجیب اتفاق ہے کہ 2 مظلوم قدیم روحیں تم سے مدد مانگ رہی تھی، یہ کچھ سمجھ نہیں آیا، جولیا نے حیرت سے کہا۔ مصر کی سرزمین ہمیشہ سے ہی پر اسراریت کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے، اور یہ پر اسرار روحیں جنہوں نے ہم سے مدد طلب کی ہے، ہم سے پہلے ڈاکٹر سائمن اور اس کی منگیتر برسٹر کلارا سے بھی مل چکی ہیں، بلکہ میں انہیں ہیولے کہوں گا، کیونکہ ہمیں صرف ان پراسرار مظلوم روحوں کا عکس ہی نظر آتا ہے۔ عمران نے جولیا کی طرف حیرت سے دیکھ کر کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مسٹر، کیا آپ بھی علی عمران ہیں؟ عمران نے دیکھا کہ ایک 40-42 سال کا مرد اس کے ساتھ کھڑا تھا، جو حلیے سے مصری ہی لگتا تھا، اور اسے دیکھ کر عمران چونک پڑا۔ جی، مجھ ناچیز کو ہی احمق اعظم علی عمران MSc DSc آکسن کہتے ہیں۔ عمران نے اس کرخت شکل مصری کو دیکھ کر اپنے خاص انداز میں اپنی ڈگریاں گنواتے ہوئے کہا۔ جولیا جوزف نے بھی حیرت سے اس مصری کو دیکھا، لیکن خاموش رہا، کیونکہ اس نے صرف عمران سے ہی بات کی۔ میرا نام پروفیسر رابون، اور گویا کہ آپ اور میں ایک دوسرے سے پہلے کبھی نہیں ملے، لیکن مسٹر عمران، آپ میرے نام سے تو واقف ہی ہوں گے، اس کرخت شکل مصری نے کہا، جو کہ پروفیسر رابون ہی تھا۔ اس نے ایک نظر غور سے جوزف کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں پروفیسر، تمہارے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ تم تو قدیم مصریات کے ماہر سمجھے جاتے ہو اور قدیم مصری تاریخ کا لیکچر بھی کالج میں پڑھاتے ہو، لیکن تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ عمران نے اس بار اپنے خاص انداز کے بجائے سنجیدہ لہجے میں اس کی طرف غور سے دیکھ کر پوچھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ایک خالی کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دے دی، کیونکہ معلوم نہیں کیوں عمران کو پروفیسر سے بیزاری سے محسوس ہو رہی تھی۔ جولیا اور جوزف بھی اسے دیکھ رہے تھے، لیکن بدستور خاموش رہے۔ آپ نے میرا نام کہاں سے سنا ہے اور مجھے ناچیز سے کیا کام ہے؟ عمران نے بھی ایک بار پھر زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ مسٹر عمران، ابھی چند دن پہلے آپ کا ایک فیچر میری نظروں سے گزرا تھا۔ اس کا موضوع جدید سائنس اور خلا تھا۔ آپ کا وہ فیچر بہت اچھا لگا تھا، اور میں نے آپ کو گزشتہ دنوں یونیورسٹی میں ڈاکٹر ناصر کے ساتھ دیکھا، لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں آپ کو نہیں مل سکا تھا، اور آج آپ کو اتفاق سے اس ہوٹل کے لان میں دیکھا تو آپ کو پہچان گیا اور بس آپ سے ملنے چلا آیا۔ آپ مصریات کو بہت گہری نظروں سے جانتے ہیں، پروفیسر رابون نے مسکراتے ہوئے کہا، اور حیرت بھری آنکھوں سے جوزف کو بھی دیکھنے لگا، لیکن اس نے جولیا کو ایک بار دیکھنے کے بعد پھر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میرے تو اور بھی بے شمار فیچر مختلف رسالوں میں چھپ چکے ہیں، لیکن یہ سب میں نے اپنی شہرت کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے شوق کے لیے لکھے تھے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو آپ بھی گریٹ لینڈ کی مدام کوشیلا کی طرح شوقیہ لکھتے ہیں؟ پروفیسر رابون نے کہا، ارے نہیں، مدام کوشیلا
بہت بڑی کالم نگار ہے اور اس کے کالم تو پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ذوق سے پڑھے جاتے ہیں۔ میں تو بس کبھی کبھار اپنے شوق کے لیے لکھتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پروفیسر ابون، آپ ہم سے کس سلسلے میں یہاں ملنے آئے ہیں؟ کیا ہم سے کوئی کام ہے یا پھر مسٹر عمران سے ویسے ہی ہیلو ہائی کرنے آئے ہیں؟ اس بار جولیا نے پروفیسر رابون کی طرف دیکھ کر خشک لہجے میں پوچھا، کیونکہ معلوم نہیں کیوں جولیا کو اس کرک چہرے والے پروفیسر رابون کا ان کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آپ ہمارے مہمان ہیں اور مصر آئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ پاکیشیا کے اہم افراد ہیں، اس لیے آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ وہ کہ میں مذہب کا یہودی ہوں، لیکن میں شروع سے ہی مصر میں رہتا ہوں اور یہی پیدا ہوا ہوں، پروفیسر رابون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کتاب ارواح کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ عمران نے غور سے اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا تو پروفیسر رابون ایک لمحے کے لیے چونکا، لیکن پھر اس نے خود کو نارمل کر لیا۔ لیکن عمران جیسے شخص کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ ہاں، میں نے بھی اس کتاب کے بارے میں سن رکھا ہے، جو کہ مصر کے پراسرار سرزمین میں ہی کہیں موجود ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ یہ سب من گھڑت داستان ہے، پروفیسر رابون نے ہنستے ہوئے کہا۔ پروفیسر، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کتاب ارواح من گھڑت داستان ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے؟ حالانکہ ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ مصر کی سرزمین ایک راز کی سرزمین ہے اور یہاں بے شمار خفیہ راز پوشیدہ۔ عمران نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں مسٹر عمران، آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بے شک مصری تاریخ میں ہزاروں برس سے ایک کتاب ارواح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی قدیم مصری تحریر ہے، لیکن میں نے قدیم مصری تاریخ میں بغور پڑھا ہے اور مجھے اس کے بارے میں کوئی اہم پروف نہیں ملا، اور اگر آپ اس کتاب ارواح کے متلاشی ہیں تو پھر میرے نزدیک آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، پروفیسر رابون نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن عمران نے نوٹ کیا کہ اس کی ہنسی کھوکھلی تھی، کیونکہ چہروں کو پرکھنا عمران جیسے ذہین شخص کے لیے معمولی سی بات تھی۔ پروفیسر، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کتاب ارواح کو تلاش کر رہے ہیں؟ اس پر جولیا نے خشک انداز میں پوچھا۔ نہیں، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، بس آپ لوگ خود ہی اس کے بارے میں جانکاری کر رہے تھے، اس لیے میں سمجھا کہ آپ ایک فضول سی روایت کو سن کر اپنا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں، پروفیسر رابون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے پروفیسر، ہم نے اور بھی کام کرنے ہیں، اس لیے ہم آپ سے اجازت لیں گے، جولیا نے بدستور خشک لہجے میں کہا، کیونکہ معلوم نہیں کیوں اسے پروفیسر رابون کا اپنے اور عمران اور جوزف کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک لحاظ سے اسے بہت زیادہ کراہت ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ جیسے اچھے لوگوں سے مل کر خوشی ہوئی، پروفیسر رابون نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا اور ان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور لان سے نکل گیا۔ جوزف، کیا تمہیں اس پروفیسر کو دیکھ کر کچھ محسوس نہیں ہوا؟ عمران نے جوزف کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اسے معلوم نہیں کیوں پروفیسر رابون جیسے مشہور مصری اسکالر ہونے کے باوجود اس کے وجود سے ایک راحت سی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے اس نے جولیا کی بات پر کچھ نہیں کہا تھا اور اب اس کے جانے کے بعد جوزف سے سوال کیا۔ باس، میں کچھ سمجھا نہیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جوزف نے حیرت سے عمران کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اب ایک کالے، اب تجھے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ جب تک تیری گھر والی تیرے سر کی مالش نہیں کرے گی تیری عقل کام ہی نہیں کرے گی۔ عمران نے اپنے خاص انداز میں منہ بنا کر جوزف سے کہا۔ چھوڑو باس، کیا فضول بات لے کر بیٹھ گئے،
میں کوئی روبوٹ نہیں ہوں جو ہر لڑکی، جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا جیسے واقعی عمران نے کوئی فضول بات کی ہو۔ جوزف، عمران کے کہنے کا مطلب ہے کہ کسی بھی سفلی طاقت یا سفلی عامل کو تم دور سے ہی ایک نظر میں پہچان جاتے ہو، اور معلوم نہیں کیوں ہم اس کرخت چہرے والے پروفیسر سے کراہت محسوس کر رہے تھے، جیسے اس کا سفلی علوم سے گہرا تعلق۔ جولیا نے جوزف کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر عمران کے سر پر حماقت سوار ہو گئی تو پھر اصل سوال کو بھی گھما پھرا کر کرے گا اور جوزف کے ساتھ اسے بھی زج کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے جولیا نے عمران کی بات کو سمجھتے ہوئے اصل بات جوزف سے پوچھی۔ نہیں مس جولیا، مجھے تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا، گویا کہ مجھے بھی آپ دونوں کی طرح اس پروفیسر رابون نامی شخص سے کراہت محسوس ہو رہی تھی، لیکن معلوم نہیں کیوں۔ لیکن پھر بھی اگر اس کا غالب دلدل سے کوئی تعلق ہوتا تو مجھے فوراً معلوم ہو جاتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، جوزف نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو جولیا اور عمران نے حیرت سے شانے اچکا دی، کیونکہ یہ حیرت کی انتہا تھی کہ ان تینوں کو ایک اجنبی شخص سے شدید کراہت محسوس ہو رہی تھی، جیسے کسی غلیظ عملیات کے حامل شخص سے ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بقول جوزف اسے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ جوزف، معافرائی معاملات میں مجھے تمہاری باتوں پر کبھی شک نہیں رہا، لیکن پھر بھی کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے پروفیسر رابون ہم سے جھوٹ بول رہا تھا، اور اس کی بات سے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم کتاب ارواح کو تلاش کریں، اور معلوم نہیں اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے۔ عمران نے اس پر سنجیدگی سے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، تو جولیا اور جوزف چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ یہ ڈاکٹر ناصر کون ہے جس کا ذکر یہ پروفیسر رابون کر رہا تھا؟ اور کس تقریب میں تم ڈاکٹر ناصر سے ملے تھے؟ کہیں ڈاکٹر ناصر وہی مشہور ہستی تو نہیں جو مصر میں قدیم مصری تاریخ کے معروف ترین اسکالر ہیں؟ جولیا نے عمران سے پوچھا اور پھر خود ہی ڈاکٹر ناصر کے بارے میں اندازہ لگایا، تو عمران چونک کر اسے دیکھنے لگا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی، جیسے وہ کسی نتیجے میں پہنچ چکا ہے۔ تو اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جولیا نے چونک کر عمران سے پوچھا۔ شادی کرنے اور بچے پالنے کا، اور تم ممی ہوگی۔ عمران نے پٹری سے اترے ہوئے اپنے خاص لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، توبہ، لگتا ہے مصر میں فرائن کی ممیاں دیکھ دیکھ کر اب تمہارے ذہن پر ممی کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ جولیا نے اس کی باتوں سے زچ ہونے کے بجائے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمران حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ لگتا ہے مصر آ کر تمہارا ذہن خوب چلنے لگا ہے، اور مجھے ذہین لڑکیاں بہت پسند ہیں، اس لیے اگر کہو تو جوزف کو تمہارا ڈیڈی بنا کر، میرا مطلب ہے قاضی بنا کر شادی رچا لیتے ہیں۔ عمران نے پھر اپنے خاص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو اور صحیح صحیح بتاؤ کہ اب تمہارے ذہن میں کیا پروگرام ہے۔ جولیا نے اس کی طرف گھورتے ہوئے کہا، مس پولیانا فلٹر واٹر، مس پولیانا فلٹر واٹر، بلی نے ہمیں خود ہی چچڑوں کا راستہ دکھا دیا ہے۔ عمران نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں، یہ تم گھما پھرا کر تو کر رہے ہو، آخر کہنا کیا چاہتے ہو؟ جولیا نے اس پر چونک کر عمران سے پوچھا۔ حیرت انگیز طور پر جوزف اس دوران زیادہ تر خاموش ہی رہا۔ جولیا، میں ڈاکٹر ناصر افندی کو واقعی بھول چکا تھا، اور اب واقعی اس پراسرار کیس میں ڈاکٹر ناصر افندی صاحب ہی ہماری رہنمائی کریں گے، اور پروفیسر رابون کا وجہ چھٹا کھل جائے گا کہ کتاب ارواح کے بارے میں اس نے جھوٹ بولا ہے یا پھر
وہ پراسرار کتاب واقعی محض ایک فرضی کہانی ہے۔ عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے عمران، واقعی ہمیں اس کام میں مصری قدیم داستانوں اور روایتوں کے معروف اسکالر ڈاکٹر ناصر سے مدد لینی چاہیے اور ملنا چاہیے تاکہ ہم اس پراسرار کیس کو حل کر سکیں۔ جولیا نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد تینوں ڈاکٹر ناصر کی رہائش گاہ میں موجود تھے۔ ڈاکٹر ناصر ادھیڑ عمر انسان تھے اور بہت اچھی اور خوبرو شخصیت کے مالک تھے۔ وہ مصریات کے ماہر جانے جاتے تھے اور عمران کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ ایک پارٹی میں مصر میں ہی عمران اور سرداور سے مل چکے تھے اور عمران نے چند ہی لمحوں میں اتنے بڑے اسکالر کو اپنا برگزیدہ بنا لیا تھا اور اب عمران کے فون کرنے پر فوراً اسے بلا لیا تھا۔ ڈاکٹر ناصر جنہوں نے اپنا اسپیشل سیل فون نمبر صرف چند خاص لوگوں کو ہی دیا تھا، ان میں عمران بھی شامل تھا، اور اب وہ تینوں ڈاکٹر ناصر کے پاس بیٹھے تھے۔ حالانکہ ڈاکٹر ناصر سے ملنے کے لیے چند دن پہلے ٹائم لینا پڑتا تھا کیونکہ وہ بہت مصروف انسان تھا، لیکن عمران کی ایک ہی کال پر انہوں نے فوراً عمران کو بلا لیا تھا اور ان کے ملازم نے انہیں فریش جوس پیش کیا تھا۔ ڈاکٹر ناصر خوش ہو کر عمران کو دیکھ رہے تھے جیسے اپنے کسی بہت گہرے دوست سے عرصے بعد مل رہے تھے۔ ہاں عمران بیٹا، آج اتنے دنوں بعد کیسے میری یاد آ گئی؟ ڈاکٹر ناصر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ صحرا خاک چھانتے ہوئے آپ کے آستانے پر آ گیا ہوں۔ سنا ہے آپ میزان عشق کا علاج کرتے ہیں اور سمت قلب درست کر دیتے ہیں۔ مجھے بھی یہ مرض لاحق ہو گیا اور سکون قلب کی دوا لینے آپ کے پاس آئے۔ اگر آپ نے میرا علاج نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ کہیں یہ قلب جاں بلب دارفانی سے رخصت نہ ہو جائے۔ عمران کی زبان چل پڑی تو جولیا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا جو اپنے ساتھ اسے بھی تماشا بنا رہا تھا۔ عمران بیٹا، تم نہیں بدلو گے، ہمیشہ سے وہی شرارتی ہی رہو گے۔ غالباً تمہارے ساتھ تمہاری ساتھی جولیا ہے جس کا تم نے مجھ سے ذکر کیا۔ یہ تمہارے پراسرار چیف ایکسٹرو کی پیٹریشیا سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف ہے، اور جولیا بیٹی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں عمران بیٹے کی ان مزاحیہ حرکتوں سے بخوبی واقف ہوں۔ ڈاکٹر ناصر نے اس بار مسکراتے ہوئے جولیا کی طرف دیکھ کر کہا جو عمران کی احمقانہ حرکتوں سے شرمسار لگ رہی تھی۔ بیٹا، آپ لوگ کس سلسلے میں مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ کیونکہ میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ آپ کسی خاص وجہ سے میرے پاس آئے ہیں۔ اس بار ڈاکٹر ناصر نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا تو عمران نے بھی اس بار سنجیدگی سے انہیں تمام واقعات، گریٹ لینڈ سے سر آسٹن کا فون آنا اور ان کے عجیب خواب، اور پھر مصر میں آ کر دو مظلوم روحوں سے ملاقات کا احوال اور پروفیسر ربون سے ملاقات کا بھی بتا دیا۔ تو تمام واقعات سننے کے بعد ڈاکٹر ناصر سنجیدہ ہو گئے۔ آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں، ڈاکٹر ناصر نے کہا اور کمرے سے باہر چلے گئے، اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ مگر ضخیم کتاب جو قدیم مصری زبان میں تھی۔ عمران بیٹا، اگر میں کہوں کہ تم اور تمہارا یہ غلام جوزف ماضی کے کردار بھی رہ چکے ہیں اور یہ آپ دونوں کا جدید روپ ہے تو آپ لوگ کو حیرت ضرور ہوگی، لیکن یہ اٹل حقیقت ہے، ڈاکٹر ناصر نے کہا۔ تو عمران نے ایک طویل سانس لیا کیونکہ ڈاکٹر ناصر جیسے قدیم مصری محقق کے منہ سے یہ بات سن کر عمران نے طویل سانس لیا تھا۔
تو اس کا مطلب ہے کہ پروفیسر ربون ہم سے جھوٹ بولا تھا۔ یہ سب من گھڑت واقعات ہیں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، ہاں بیٹے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ پروفیسر ربون جیسے بڑے محقق نے آپ سے یہ کیوں کہا؟ لیکن یہ حقیقت ہے کہ قدیم مصر کی تاریخ میں ایک کھونچکا واقعہ ہوا تھا، اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ قدیم دور میں فرعون کے دربار میں ساحروں کو خصوصی اہمیت حاصل تھی، اور انہیں کاہن اور پیشوائے اعظم کا خطاب بھی دیا جاتا تھا۔ اور قدیم مصری کتابوں کے مطابق واقعی ایک کتاب ارواح ہے جو ملک ہند کے شہزادہ امون کے پراسرار غلام جوشو نے اپنے آقا شہزادہ امون کے کہنے پر لکھی تھی، اور اس پراسرار کتاب کو شہر کے پردوں میں چھپا دیا گیا تھا، کیونکہ ان کے دوستوں شہزادی سبیرا اور شہزادہ نتیق کی روحوں کو اس دور کے شیطان کاہن نے اپنے عمل کے ذریعے بھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا، اور شاید اپنا کوئی انتقام لیا تھا۔ وہ انتقام کیا تھا اور عمل کیا، اور اس کے جواب میں جوشو نے کتاب ارواح کیوں لکھی، اس پر تاریخی مصر خاموش ہے، اور اس کے لیے کتاب ارواح کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کتاب کے لیے ارواح کی دنیا کا سفر کرنا پڑے گا، جہاں معلومات کے مطابق تمہارے اندازوں کے مطابق سر آسٹن کا بیٹا ڈاکٹر سائمن اس کتاب کے لیے ارواح کی دنیا کا سفر کرنا پڑے گا، جہاں معلومات کے مطابق اور تمہارے اندازوں کے مطابق سر آسٹن کا بیٹا ڈاکٹر سائمن اور سر لارڈ بنٹن کی بیٹی کلارا ہی قدیم دور کے شہزادہ نتیق اور شہزادی سبیرا کا روح ہے، اور تم اور جوزف بھی ایسے ہی شہزادہ امون اور جوشو کا ہی جدید روح ہو۔ ڈاکٹر سائمن نے کہا تو عمران چونک گیا اور جولیا بھی حیران ہو گئی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، آخر اس جدید دور میں یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس بار جولیا نے حیرت سے پوچھا۔ دیکھو میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ مالک کائنات نے یہ زمین بنائی ہے تو اس میں عجائبات بھی بنائے اور ایسے پراسرار بھی پوشیدہ رکھے ہیں جن کی انسانی دماغ سوچ ہی نہیں سکتا، اور بعض چیزوں کو انسانی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی۔ قدرت نے اس کائنات میں کئی راز پوشیدہ رکھے ہیں اور وہ عام انسان کی فہم و ادراک سے باہر ہوتے ہیں، لیکن چند انسان اپنی بے پناہ ریاضت سے کائنات کے ان پوشیدہ رازوں سے کچھ نہ کچھ حاصل بھی کر لیتے ہیں۔ اب جیسا کہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں ساتھو بیٹھے بیٹھے غائب ہو گیا، اور بزرگان دین کی کرامتیں جو کہ انسانی سوچ سے باہر ہوتی ہیں اور ان کے علاوہ پراسرار عامل ریاضتوں سے کافی پوشیدہ راز چرا لیتے ہیں۔ اسی طرح شیطانی علوم میں بھی اگر محنت کی جائے تو اس سے وہ بے پناہ کالے عملیات کا ماہر بن جاتا ہے، لیکن اس پر اسے شیطان کی غلامی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ اب جہاں تک میرا اندازہ ہے، شہزادہ نتیق اور شہزادی سبیرا کو کسی بہت خوفناک شیطانی طاقت کے ذریعے ہی ان کی روحوں کو بھٹکنے پر مجبور کیا گیا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قدیم مصر میں ساحری اور کالا عمل اپنے عروج پر تھا، اور طاقتور ساحروں نے اپنے کالے عمل سے ہزاروں سر بستہ رازوں کے عظیم دریائے نیل پر بھی کالا عمل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مصری اسے قباری دوشیزہ بھی پھینک دیتے تھے۔ لیکن مصر میں اسلام کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں معجزاتی طور پر یہ کالا عمل ختم ہوا تھا۔ اب جیسے کہ میں تمہیں ساحری کے بارے میں بتا رہا تھا، تو بیٹا تم بھی خود فون پر بتا چکے ہو کہ تم اور تمہارے ساتھی بے شمار بار شیطان کی غلیظ قوتوں کا شکار ہوئے تھے، لیکن اللہ کے کرم سے تم کامیاب رہے ہو، تو مجھے یقین ہے کہ اس بار بھی تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر ناصر نے انہیں تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ کا مطلب ہے کہ جب تک کتاب ارواح نہیں مل جاتی اس وقت تک ہم اندھیرے میں رہیں گے، اور اس کتاب ارواح کے لیے
ہمیں فرائن کی وادی شہاں جانا پڑے گا اور وہاں کسی انجانی اور پراسرار ارواح کی دنیا کا سفر کرنا ہوگا، اور وہیں ہمیں کتاب ارواح بھی مل سکتی ہے۔ عمران نے ہارن چباتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر ناصر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ قدیم مصری تاریخ کے اسکالر ہیں، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ماہرین کو کچھ معلوم ہو سکا ہے کہ مصری لاشوں کو حنوط کرنے کے لیے کیا کرتے تھے کہ ہزاروں برس گزرنے کے باوجود ان کی لاشیں آج بھی حیرت انگیز طور پر محفوظ ہیں؟ آخر وہ کیا کرتے تھے؟ اس بار جولیا نے تجسس سے نیا سوال کیا تو عمران بھی چونک کر جولیا کو دیکھنے لگا۔ کیسے کئی بار مصر آنے اور گریٹ لینڈ میں سر آسٹن سے ملنے کے باوجود کبھی یہ بات پوچھنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ اہل مصر کس طرح لاشیں حنوط کرتے تھے، اس کے بارے میں کافی حد تک معلومات مل چکی ہیں۔ قدیم مصری لاشوں کو حنوط کرنے کے لیے 3 طریقے آزماتے تھے، جن میں معروف طریقہ یہ تھا کہ لاش کو حنوط کرنے کے عمل میں سب سے پہلے ایک ہک لگی ہوئی ہو۔ لوہے کے سلاخ کے ذریعے ناک کے راستے میں دماغ کو باہر نکالا جاتا تھا، پھر جسم کے اندر موجود اعضاء میں سے دل کے سوا باقی سب کو کاٹ کر باہر نکال لیا جاتا۔ اس کے بعد شکم کے خلا کو تاری کے ذریعے صاف کیا جاتا تھا، جس میں کیڑے کی نرم گودیاں، ریت یا ایک قسم کا نمک ڈالا جاتا، اور پھر جسم کو اس کیفیت میں 40 دن تک رکھا جاتا۔ 40 دن گزرنے کے بعد لاش کے شکم سے پرانی پیکنگ کو علیحدہ کر دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد حقیقی کپڑے کی تازہ پیکنگ یا لکڑی کا برادہ بھر دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی ان چیزوں کے ساتھ پیاز کی چند گانٹھیں بھی رکھ دی جاتی۔ اس کے بعد شکم کے شگاف یا چہرے کو موم یا روزے کے ذریعے بھر دیا جاتا تھا۔ جسم پر کسی خوشبودار چیز سے مالش کی جاتی تھی۔ ان خوشبوات کے لیے لوبان جیسی ایک گوند یا دار چینی کو استعمال کیا جاتا تھا، اور پھر اس پر رقیق روزے کو مل دیا جاتا۔ اس طرح لاش کی کھال سخت ہو کر واٹر پروف ہو جاتی تھی۔ آخر میں پروری لاش پر احتیاط کے ساتھ کپڑے کی پٹیاں تہ در تہ لپیٹ دی جاتی تھی۔ ہو سکتا ہے لاشوں کو حنوط کرنے میں کچھ مسالہ جات اور خفیہ مسالے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جس سے ہم باخبر نہ ہوں۔ جس طرح کرینوں اور دوسری مشینوں کے ذریعے کئی ٹن وزنی پتھروں کو 500 فٹ کی بلندی پر پہنچا کر احرام تیار کیے گئے، اور سیمنٹ کے بغیر پتھروں کو اس طرح جوڑا گیا کہ ہزاروں برس سے معمولی شکست و ریخت کے ساتھ تقریباً جھونکے دھوں برقرار ہیں۔ احرام مصر، جو کہ دراصل بادشاہوں اور فرعونوں کے مخروطی شکل کے بلند و بالا مقبرے ہیں، جن میں انہیں مر جانے کے بعد اور حنوط کرنے کے بعد ماں اپنے سامانوں، مخصوص غلاموں، لونڈیوں، اسلحہ، زر و جواہرات اور دوسری لوازمات زندگی کے ساتھ فرائن کی حنوط شدہ ممی کو اس کے احرام میں بند کر دیا جاتا تھا۔ اس احرام میں دم گھٹنے کے بعد وہ بدقسمت غلام اور لونڈیاں بھی مارے جاتے تھے، جنہیں وہاں بند کیا جاتا تھا۔ قدیم مصریوں کا عقیدہ تھا کہ یہ فرعون کسی بھی وقت زندہ ہو جائیں گے، چنانچہ بادشاہ کو اسی شان و شوکت سے اٹھنا چاہیے جس طرح وہ اپنے دور میں حکومت کرتا رہا ہے۔ ڈاکٹر ناصر نے انہیں ممی حنوط کرنے اور قدیم مصریوں کی تہذیب کے بارے میں بتایا تو عمران اور جولیا یہ سب سن کر حیران ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارا کوئی ندیدہ دشمن ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ عمران نے اس سے قدیم مصریات کی منفرد معلومات سننے کے بعد سنجیدگی سے نیا سوال کیا۔ دیکھو عمران بیٹا، اس بارے میں جب تک کتاب ارواح نہیں مل جاتی کوئی حتمی بات میں نہیں کہہ سکتا۔
لیکن کیا تمہیں یہاں مصر میں اس مشن پر شک ہے کیا؟ ڈاکٹر ناصر نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، اس کے بارے میں تو میں نے ابھی کوئی اندازہ نہیں لگایا، عمران نے غور کرتے ہوئے کہا۔ عمران بیٹا، تم اور تمہارے ساتھی پروفیسر رابون سے مل چکے ہیں اور بے شک اس کے بارے میں کوئی حتمی بات سامنے نہیں آئی، اور اس کا نام بھی معروف مسٹری اسکالروں میں آتا ہے، لیکن وہ ذات کا یہودی ہے اور بس مجھے شک سا ہے کہ وہ کالے عمل کا بھی ماہر ہے، اس لیے ہو سکے تو اسے بچ کر رہنا۔ اب یہ دیکھو کہ وہ خود تم لوگوں کے پاس چل کر آیا تھا اور اس مشن سے بھٹکا رہا تھا، حالانکہ تم لوگ پراسرار ریلوں سے مل چکے ہو۔ ڈاکٹر ناصر نے فون کاٹتے ہوئے کہا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، اگر آپ یہ بات حتمی طور پر کہتے ہیں تو میں پروفیسر رابون پر نظر رکھوں گا، اور دوسری خاص بات یہ کہ میرا ساتھی جوزف اسے قدرت نے عجیب قوتوں سے نوازا ہے، اور اس کا قدیم افریقی وچ ڈاکٹروں سے بھی تعلق ہے، اور یہ پولیس طاقتوں کو دور سے ہی پہچان لیتا ہے۔ اگر پروفیسر رابون کا تعلق شیطانی دنیا سے ہوتا تو جوزف اسے پہچان لیتا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ عمران نے کہا تو ڈاکٹر ناصر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کافی حد تک گائیڈ کیا۔ عمران نے ان سے ہاتھ ملایا اور جولیا نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر سائمن، یہ تو واقعی بہت عجیب جگہ ہے جہاں ہر طرف ریت ہی ریت ہے۔ مسٹر کلارا نے ڈاکٹر سائمن کی طرف دیکھا۔ ہاں کلارا، واقعی اس بار ہم عجیب پراسرار حالات میں پھنس گئے ہیں، لیکن خیر جو بھی ہے، عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرح ہم بھی پراسراریت کا مقابلہ کریں گے اور پروفیسر آبری کے طریقے پر اس وادی شہاں میں کتاب ارواح کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر سائمن نے کہا۔ ہاں، کوئی کہ ہم مصریات کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتے، لیکن پروفیسر صاحب نے ہماری بہت رہنمائی کی ہے، اور تم نے دیگر ممبران کو بھی فون کر دیا ہے، اور بقول کیپٹن مائیکل کے وہ چاروں پاکیشیائی سیکرٹ سروس کے ممبران اور عمران صاحب کے ساتھی روبرٹ سے مل چکے ہیں۔ Thanks for watching. Like, share and subscribe my channel.